ایک ایسا شہر جہاں روشنی سورج سے نہیں دیواروں سے آتی ہو، جہاں ہوا کی آمد کا کوئی دروازہ نہیں تھا لیکن تازہ آکسیجن 18 منزلوں تک پہنچتی تھی، جہاں پانی کی فراہمی زمین کے اندر ہی ہوتی تھی اور جہاں ایسی تنگ سرنگیں تھیں کہ دشمن اندر ہی نہ آ سکے۔ یہ کوئی سائنسی فنکشن نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ یہ ہے ڈیرن کویو، ترکی کے علاقے کیپیڈوچیا میں واقع دنیا کا سب سے بڑا اور پر اسرار زیر زمین شہر۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا کے سب سے پر اسرار شہر کے بارے میں کہ یہ شہر کیسے دریافت ہوا، یہاں زندگی کیسے گزرتی تھی اور یہاں کا وینٹیلیشن اور پانی کا نظام کیسے کام کرتا تھا، اندر کی خوفناک سرنگیں کیوں بنائی گئیں اور بہت سے ایسے راز جو آج سے پہلے آپ نے نہیں سنے ہوں گے۔ اور یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ پیارے دوستو، ورلڈ ان اردو میں سلمان بیگ کی طرف سے السلام علیکم۔ یہ سال تھا 1963 کا۔ ترکی کے کیپیڈوچیا علاقے میں ایک شخص نے اپنے گھر کی تزئین و آرائش کا کام شروع کیا۔ جب اس نے دیوار توڑی تو اسے ایک کمرہ نظر آیا، پھر ایک اور، پھر ایک تنگ سی سیڑھی نیچے جاتی ہوئی، اور یوں اس شخص نے جو دریافت کیا وہ دنیا کو حیرت میں ڈال دینے والا تھا۔ یہ تھا ڈیرن کویو انڈر گراؤنڈ سٹی، ایک ایسا شہر جو زمین سے تقریباً 250 فٹ نیچے 18 منزلوں پر پھیلا ہوا تھا۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ شہر بنایا کس نے، کیوں بنایا اور اتنی گہرائی میں زندگی کیسے چلتی تھی؟ ڈیرن کویو کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے زمین کے نیچے ایک مکمل شہر تراش دیا ہو۔ رہنے کے کمرے بھی تھے، عبادت گاہیں بھی تھیں، اسکول، گودام، کچن، حتیٰ کہ جانوروں کے باڑے بھی موجود تھے۔ اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے تقریباً 20,000 لوگ یہاں ایک وقت میں رہ سکتے تھے۔ لیکن اتنے بڑے شہر میں سانس کیسے لیتے تھے؟ روشنی کہاں سے آتی تھی؟ ڈیرن کویو کا سب سے حیران کن پہلو اس کا وینٹیلیشن سسٹم تھا۔ تقریباً 52 سے زیادہ وینٹیلیشن شافٹس بنائے گئے تھے جو 18 منزلوں تک تازہ ہوا پہنچاتے تھے۔ اور سب سے بڑی بات، یہ شافٹس زمین کی سطح پر کھلتے نہیں تھے بلکہ چھپے ہوئے تھے تاکہ دشمن کو ان کی موجودگی کا علم نہ ہو سکے۔ ایک قدرتی زیر زمین ندی سے پانی حاصل کیا جاتا تھا جس تک صرف ڈیرن کویو کے رہائشیوں کو رسائی تھی۔ ایسا سسٹم جو دشمن کے لیے ناقابل رسائی تھا۔ کھانے کے لیے گودام تھے، اناج ذخیرہ کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ جانور بھی پالے جاتے تھے، یعنی مکمل خود کفالت۔ شہر کی سرنگیں اتنی تنگ تھیں کہ ایک وقت میں صرف ایک شخص گزر سکتا تھا، تاکہ اگر دشمن آ بھی جائے تو صرف ایک وقت میں ایک ہی حملہ آور گزرے اور اندر سے لوگ اسے آسانی سے ختم کر سکیں۔ بڑی بڑی پتھروں کی گول چکیاں بنائی گئی تھیں جنہیں دروازوں پر گھما کر بند کیا جاتا تھا اور اندر بیٹھے لوگ دشمن کے مکمل داخلے کو روک لیتے تھے۔ یہ صرف انجینئرنگ نہیں تھی بلکہ خوف اور بقا کی انتہاؤں پر مبنی دفاعی ذہانت تھی۔ ماہرین کے مطابق ڈیرن کویو کی ابتدائی بنیاد 8ویں یا 7ویں صدی قبل مسیح میں پڑی۔ ممکنہ طور پر فریجنز یا بعد میں بازنطینی دور میں اسے مزید وسعت دی گئی۔ اصل میں اس شہر کو بنایا گیا تھا دشمنوں سے بچاؤ کے لیے، پہلے رومن حملہ آوروں سے، پھر مذہبی جنگوں اور صلیبیوں سے، اور ہر بار جب خطرہ بڑھا لوگ زمین کے نیچے چلے گئے۔ یہ صرف پناہ گاہ نہیں تھی بلکہ ایک زندہ سلطنت تھی۔ آج کے سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ڈیرن کویو صرف انجینئرنگ کا عجوبہ نہیں ہے بلکہ مقامی علم اور قدرتی وسائل سے جڑی غیر معمولی ذہانت کا نمونہ ہے۔ ماہرین کہتے ہیں اتنی گہرائی میں رہائش ممکن ہی نہیں تھی اگر وینٹیلیشن مکمل سائنس پر مبنی نہ ہوتی۔ کچھ کا ماننا ہے کہ ڈیرن کویو ایک ایسا ہڈن سیولائزیشن ماڈل ہے جسے آج کے ماڈرن شیلٹرز نے بھی کاپی کیا ہے۔ لیکن اب بھی یہ سوال موجود ہے کہ ڈیرن کویو کی ساری منزلیں دریافت ہو چکی ہیں یا ابھی بھی زمین کے نیچے کئی راز چھپے ہوئے ہیں۔ ڈیرن کویو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان کتنا کچھ سہ سکتا ہے، کتنا کچھ تخلیق کر سکتا ہے اگر بقا کی بات ہو۔ یہ صرف ایک شہر نہیں ہے، یہ ہے انسانی ذہانت، خوف، بقا اور مستقبل کے لیے سوچنے والی قوت کا عظیم شاہکار۔ تو جب اگلی بار آپ زمین پر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھیں، ذرا ایک لمحے کو زمین کے نیچے بھی سوچیں، شاید وہاں تاریخ کی سب سے بڑی کہانی آپ کا انتظار کر رہی ہو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔
ورلڈ ان اردو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔